اوروں کو مہمان کر تجھ کو مہمانی ملے، روٹی کھلا روٹی ملے، پانی پلا پانی ملے، یہ فیصلہ ہے آدمی جیسی کرے ویسی بھرے۔ آج ہم مہمان نوازی پر بات کریں گے کہ بائبل مقدس کے اندر مہمان نوازی کی کیا حقیقت ہے، اور بائبل مقدس جو ہے وہ مہمان نوازی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے، اور مہمان نوازی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، اور مہمان نوازی نہ کر کے ہمیں کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور مہمان نوازی حقیقتاً یہ کیسا عمل ہے اور ہمارے کردار کا یہ کیسا جز ہے۔ مہمان نوازی ہم کیوں کریں؟ اس لیے کریں، پہلی بات کیونکہ انسان قیمتی ہے، چاہے وہ میرا رشتہ دار ہے چاہے وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ پر بنا ہے۔ انسان کے اندر خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ ڈالی گئی ہے، انسان امپورٹنٹ ہے۔ مہمان نوازی ہم نے اس لیے کرنی ہے کیونکہ یہ کردار کا ایک جز ہے، کردار کا ایک حصہ ہے۔ مہمان نوازی اس لیے کرنی ضروری ہوتی ہے کیونکہ مہمان نوازی کرنے سے ہماری عزت ہے۔ مہمان جو میزبان ہوتا ہے، اچھے میزبان کی تعریف کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں نے ایک بزرگ خادم کی کچھ دوسرے نوجوان خادموں کے سامنے بات ہوئی تو انہوں نے فوراً اچھل کر کہا ہاں ہمیں یاد ہے، ہم ایک دفعہ ان کے پاس گئے تھے ان کو دیکھنے کے لیے، ان کا نام سنا تھا، تو انہوں نے ہمیں کھانے کے بغیر آنے نہیں دیا۔ آج اس بہن دوپہر کو مہمان نوازی کے والے اس کی تالیاں بجائیں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اعمال 10 باب 19 تا 23 آیات تک۔ جب پطرس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا کہ دیکھ 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، پس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹکے ان کے ساتھ ہو لے، کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے۔ پطرس نے اتر کر ان آدمیوں سے کہا دیکھو جس کو تم پوچھتے ہو وہ میں ہی ہوں، تم کس سبب سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کرنیلیس صوبیدار جو راست باز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے، اس نے پاک فرشتہ سے آیت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے کلام سنے۔ پس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی۔ 23ویں آیت، پس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی، ان کی مہمانی کی، ان کی مہمانی کی۔ پطرس رسول سب سے زیادہ سینئر رسول ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے پطرس رسول سے کہا کہ تو چٹان ہے اور تیرے اوپر میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ پطرس رسول روح القدس سے معمور خادم ہے اور یہاں پر پاک روح سے گائیڈ کر رہا ہے۔ کرنیلیس صوبیدار جو کہ خدا ترس شخص تھا، ایک غیر قوم کا شخص تھا، مہمان نواز تھا، خدا نے کرنیلیس سے کہا کہ تو پطرس کو بلا یہاں پر، اور خدا کرنیلیس کو چن لیا اور خدا نے پطرس کو وہاں بھیجا۔ جب کرنیلیس صوبیدار کے قاصد جو تھے، پیغام لانے والے جو تھے، وہ پطرس کے پاس آئے تو روح نے پطرس کو گائیڈ کر دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں ابھی جو تجھے رویا دکھائی گئی پاک اور ناپاک کی، کہ تو کسی کو ناپاک نہ کہہ جسے خدا پاک قرار دیتا ہے، اور تو ان کے ساتھ جا۔ اور پطرس سے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہی ہوں جس کے لیے تم آئے ہو، اور کلام میں لکھا ہے پطرس نے ان کی مہمانی کی۔ پہلے کیا کی؟ مہمانی کی، مہمان نوازی کی، اور پھر وہ ان کے ساتھ گیا۔ وہ مہمان نوازی کرنے کے بغیر بھی ان کے ساتھ جا سکتا تھا، وہ ان کو خالی پانی پلا کر بھی ان کے ساتھ جا سکتا تھا۔ وہ رسول تھا، اور خدا کے فرشتہ نے پطرس کے بارے میں اشارہ کیا تھا۔ پطرس کو بلانے کا پیغام آسمان سے آیا تھا، وہ اپنا روب داب بھی ڈال سکتا تھا ان کے اوپر، نہیں، اس نے پہلے ان کی مہمانی کی۔ مہمان نوازی جو ہے ایک بہت زیادہ ضروری عمل ہے۔ مہمان نوازی جو ہے ایک اچھے کردار کا، ہم کردار، جب کردار کی بات آتی ہے وہ ہمارا نشانہ بدی والی سوچ پر ہوتا ہے، نہیں، کردار کا مطلب ہے لائف سٹائل،
انداز زندگی، آپ کی زندگی کا ہر ایک کام، آپ کیسے اٹھتے ہیں، آپ کیسے بیٹھتے ہیں، آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، غریبوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کردار کے اندر آتی ہیں۔ مہمان نوازی کرنے سے میزبان کی عزت ہوتی ہے اور مہمان کو ہم عزت دیتے ہیں۔ مہمان نوازی کرنے سے پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ کیا خرچ ہوتا ہے؟ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اور پیسہ ہمیں کیوں خرچ کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہماری عزت ہے، اور اگر ہم پیسہ خرچ نہیں کریں گے مہمان کے اوپر تو ہماری عزت نہیں ہوگی۔ پیسہ تو آئے گا اور چلا جائے گا، پیسہ تو آئے گا پھر چلا جائے گا، پھر چلا جائے گا، پھر آ جائے گا، لیکن جب عزت چلی جاتی ہے تو پھر جلدی نہیں آتی۔ تو ہم بہت ساری باتوں پر عزت دار ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اچھے کاموں سے ہم عزت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، ایسی عزت جو مثبت پہلو سے ملتی ہے۔ تو ہمیں ایک اچھے مہمان نواز بننا ہے۔ کون سکھا رہے ہیں ہمیں؟ پطرس رسول سکھا رہے ہیں۔ ایک روح سے معمور خادم ہمیں مہمان نوازی سکھا رہے ہیں۔ اس سے ہماری شخصیت اجاگر ہو جاتی ہے، اس سے ہماری شخصیت کا مہمان نوازی کے جز سے، ہمارے کردار میں مہمان نوازی کے انفلوئنس سے پورے معاشرے میں انفلوئنس پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کا مہمان خوش چلا جاتا ہے، وہ 10 لوگوں کو جا کے بتاتا ہے کہ میں وہاں گیا تھا، انہوں نے میری مہمان نوازی کی۔ کیا بات ہے۔ عبرانیوں کا خط 13 باب پہلی 2 آیات، برادرانہ محبت قائم رہے، مسافر پروری سے غافل نہ رہو، کیونکہ اسی کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی ہے۔ کبھی آپ نے مسافر پروری کے بارے میں سوچا ہے؟ ہم تو بس یہ سوچتے ہیں جی عبادت کرنی ہے اور چرچ جانا ہے اور گیت گانے ہیں اور ہماری نماز ہو گئی۔ نو، دیٹس ناٹ انف۔ جب ہم چرچ جاتے ہیں تو وہاں سے ہم اسائنمنٹ لے کر آتے ہیں، کچھ کرنے والے کام لے کر آتے ہیں۔ مسافر پروری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پردیسی مسافر، کوئی مسیح بہن بھائی، کوئی ایسا کوئی ریئل ضرورت مند ہو اور وہ پریشان ہو تو ہمیں جو ہے اس کی کوئی خدمت کرنی پڑے، مہمانداری کرنی پڑ جائے، اس کو کہتے ہیں مسافر پروری۔ ٹھیک ہے۔ اس دور میں، ابتدائی کلیسیا کے دور میں، مسافر پروری کی بہت زیادہ قدر و قیمت تھی، کیونکہ کلیسیا دکھ اٹھا رہی تھی، ایماندار دکھ اٹھا رہے تھے، اور ایماندار جو تھے وہ ان کو پکڑ کے قتل کر رہے تھے، ان کو پھانسیاں دے رہے تھے، ان کو سانپوں کے آگے ڈالتے تھے، ان کو صلیبیں دے دیتے تھے۔ تو بہت دفعہ ایمانداروں کو چھپنا پڑتا تھا، اور خاص طور پہ رسولوں کو اور بہت سارے خادموں کو چھپنا پڑتا تھا۔ اور اس دور میں جو تھی وہ مسافر پروری، یعنی جو پردیسی مسافر ہوتے تھے، جو ایماندار مسافر ہوتے تھے، پھر ان کو وہ رکھتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ اس لیے پولس رسول کہہ رہا ہے برادرانہ محبت قائم رہے۔ مہمان نوازی جو ہے برادرانہ محبت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ بھائی چارہ قائم کرنا معاشرے کے اندر، ہم ایک دوسرے کو عزت دیں، یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ مہمان نواز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ بہت سے ڈشیں لگا دیں، اس کا that does not mean، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اپنی توفیق کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ لیکن کبھی کبھی ہم کسی کو بڑے پیشن سے چائے بھی پلا دیتے ہیں نا، وہ ہمارے جذبات دیکھ کر بڑا امپریس ہو جاتا ہے، بندہ بڑا متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ میزبان ہوتا ہے، اس کے جذبات بھی بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ پہلا پطرس 4 باب 9 آیت، بغیر بڑبڑائے آپس میں مسافر پروری کرو۔ مہمان نوازی کے اندر، مسافر پروری کے اندر بڑبڑاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ تو پھر آ گیا، مثال میں دے رہا ہوں، اب مجھے کھانا بنانا پڑے گا، اب تو مہمان چلے گئے، اچھا اب برتن بھی دھونے پڑیں گے اب ہم کو۔ اچھا، اگر آپ کسی خادم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ رشتہ دار آئے گا، آپ کے لیے فروٹ لے کر آئے گا، آپ کے لیے پیسے لے کر آئے گا۔ جب مہمان جاتا ہے تو مہمان جو ہے یہاں تو پیسے دے کے جاتا ہے یا فروٹ دے کر جاتا ہے، اور میزبان چلیں خوش ہو جاتا ہے، چاہے اس کا 5000 خرچ ہوا ہو، مثال میں دے رہا ہوں، وہ 500 روپیہ یا 200 روپے یا کوئی فروٹ لے کر آتا ہے، تو میزبان کی ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ایک معاشرے کا حصہ بن گیا۔ لیکن جب کوئی خادم آئے گا تو آپ نے اس سے پیسوں کی ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی، آپ نے فروٹ کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں کرنی، اس سے آپ نے برکت کی امید رکھنی ہے۔ اگر آپ کا رشتہ دار آتا ہے، آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ کو پھل دیتا ہے، وہ شاید کل تک تو لگ جائیں گے، فروٹ تو کھایا جائے گا، وہ تھوڑی دیر کی کہانی ہے، لیکن برکت کا اثر
لانگ ٹائم رہتا ہے. اگر کوئی بابرکت خادم آ جائے، اکثر کوئی پادری صاحبان آتے ہیں، میں اپنے بچوں کا تو چلو بھائی جوتی پالش کرو پادری صاحب کی. میرے ایک دوست ہیں، سادھو صاحب ہیں، خدا کے خادم ہیں، اب دنیا میں نہیں ہیں. میں نے ان کے گھر میں دیکھا بھائی، او مائی گاڈ، خادم چلے جاتے، خادموں کی جوتیاں پالش. رات کو ہم پہنچے 7 بجے، سردیوں کے دن ہیں، صبح اٹھے 3 ڈشیں تیار، سب کے کپڑے دھلے ہوئے، اور جو کپڑے سوکھے وہ پریس ہو رہے صبح 8 بجے. تو نہ میں حیران، یہ کون سے لیول کی مہمان نوازی بھائی؟ ہم نے تو کبھی زندگی میں ایسی نہیں دیکھی کہ رات کو ہم 2-3 بندے آئے ہیں، ہم اس طرح کا وارم ویلکم کیا ہے. پہلے اتنی ایفرٹ کی ہے، جب صبح اٹھے ہیں، ناشتے تیار ہیں، کپڑے دھو کے تاروں پہ ڈالے ہوئے ہیں. لو جی، صبح کے ٹائم کین یو امیجن کہ صبح چکن کا سالن بنا ہوا ہے، صبح کھیر بنی ہوئی ہے، صبح اتنے سارے پراٹھے بنے ہوئے ہیں، ناشتے بالکل ٹائم سے، اپ ٹو ڈیٹ 8 بجے 8:30 بجے یہ ناشتہ بھی ریڈی ہے. آپ کو پتا اس گھر میں کیا ہوا ہے؟ اس گھر میں پھر برکتوں کے دروازے کھلے ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں بڑے بڑے پاسبان بنے کلیسیاؤں کے، اور کوٹھیوں جیسے ان کو پاسٹر ہاؤس ملے ہیں، اور اتنی عزت ملی اور اتنے مقام ملے ہیں. آسمان کھلا ہے پھر وہاں پر. ہم کیا جانے خدمت کے کیا پھل ہوتے ہیں. جن گھروں کے اندر آپ کو فل عاجز ہونا پڑے گا کسی سے برکت لینے کے لیے، ہم افسر بن کے برکت نہیں لے سکتے. الیشا جو تھا وہ ایلیا کا خادم بنا تھا، خادم لکھا وہ اس کے پاؤں دھلواتا تھا. اور پھر ایلیا جب آسمان پر جانے لگا تو الیشا کو روح کا دگنا مسا ملا. چودھری بندہ تھا، چودھری 24 بیلوں کا مالک تھا. اس ٹائم 24 بیل ہونے بہت بڑی بات تھی. اس نے سارے ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیے، اور وہ ایلیا کے پیچھے ہو لیا اور اس کی خدمت کی. اور پھر اس کو جب ایلیا آسمان پر جانے لگا تو پھر اس کو روح کا دگنا مسا ملا. یہ حلیم ہوئے بغیر، عاجز ہوئے بغیر برکتیں نہیں ملتی. برکتیں آسمان سے ایسے نہیں آتی، بہت عاجز ہونا پڑتا ہے، بہت عاجز ہونا پڑتا ہے، بہت زیادہ. چلیے جی لوکا کی طرف چلیں. ہم دو ٹاپ کلاس کے مہمان نوازوں سے ملتے ہیں آج. لوکا 24 باب اس کی 29ویں آیت سے 31ویں آیت تک. انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا. بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے. جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا. اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا. کیا بات ہے! یہ دیکھیے جی، جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب ہوئی تھی جمعے والے دن، تیسرے دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. تقریباً 7 میل کے فاصلے میں ایک گاؤں تھا یروشلم سے، اور اس کا نام تھا اماؤس. اور یہ 7 میل والے گاؤں سے، فاصلے کے گاؤں سے بہت سارے لوگ اور بھی آئے ہوئے تھے. لیکن یہ 2 شاگرد، 12 شاگردوں کے علاوہ، 11 شاگردوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ شاگرد بن گئے تھے. اب یہ جو 2 شاگرد اماؤس سے آئے ہوئے تھے، یہ بڑے ٹینشن میں تھے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، کہ ان کو بڑی امیدیں تھی یسوع سے. تو یسوع کو انہوں نے مارا، پیٹا، مصلوب کر دیا، مار دیا، دفنا دیا. اور اب یہ پزل ہو کے باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، آپس میں تھوڑے شک میں تھے. ایسی حالت میں خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ ان کے اوپر کیا ہوا؟ ظاہر ہو گئے. لیکن لکھا ان کی آنکھیں بند کر دی، اور سارے راستے میں خداوند ان سے کلام کی باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یسوع سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. یسوع نے آنکھیں بند کر دی ہیں ان کی کہ وہ یسوع کو نہ پہچانے. اس طرح سے وہ یسوع کو پہچان نہیں رہے. وہ سمجھ رہے کوئی عالم بندہ ہے، یہ کوئی عالم ہے، کوئی کلام سے بھرا ہوا خدا کا بندہ ہے، نبیوں کی نوشتوں کی ساری باتیں جانتا ہے. یسوع ان کو ساری باتیں راستے میں سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں. اب لکھا ان کا گاؤں آ گیا، اور یسوع کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح آگے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن لکھا انہوں نے مجبور کیا. کیا کیا؟ ان کو روکا، ان کو مجبور کیا. کاہے کے لیے؟ کہ کھانا کھائیں. جب کوئی کلام لے کر آتا ہے تو وہ عہد کا صندوق ہوتا ہے، اس کے اندر کلام ہوتا ہے. اور وہ جب آپ کے پاس کلام لے کر آتا ہے اور کلام آپ کو سناتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اس کی مہمان نوازی کر لو تو آپ نے سمجھ لیں بہت اچھا حصہ چن لیا. آپ نے کسی برکت کے اوپر جا ہاتھ رکھ دیا آپ نے. تو پطرس نے کیا کی؟ مہمانی کی.
ایک اچھا مسیح ایک اچھا مہمان نواز ہوتا ہے. آپ کے پاس چائے پلانے کی گنجائش ہے, کھانا کھلانے کی گنجائش ہے, یہ ہمارے کردار کا بہت اہم جز ہے. اچھا کچھ تو اتنے ٹاپ کلاس کے مہمان نواز ہوتے ہیں نا, جب کوئی مہمان آ جائے نا ان کے اندر 1000 وولٹ کا کرنٹ آ جاتا ہے, بے خود ہو کر ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ, گلاس لا, پلیٹ لا, یہ لا وہ لا. اور پھر سوچے اگر 1000 وولٹ کا کرنٹ آتا ہے تو اسی لیول کی برکت بھی آتی ہے. پھر جیسا کرنٹ آیا آپ کے اندر تو ویسی برکت بھی آئی. کرنٹ دیکھنا ہے تو چلے دیکھیں, آپ کرنٹ دیکھیں ذرا ایک بندے کے اندر. پیدائش کی کتاب 18 باب. کرنٹ والے برکت لے جاتے ہیں, یاد رکھیے میری بات, زیرو کے بل والے وہی رہ جاتے ہیں. پیدائش اس کا 18 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھتا ہوں. پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں سے اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا, اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں. وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا, اے میرے خداوند, اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیے, بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں. میں کچھ روٹی لاتا ہوں اور آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں, کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں. انہوں نے کہا, جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر. اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا. اور ابراہیم کلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا, اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا. پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا, اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا. ابراہیم کو اپنا استاد بنا لیجئے, آموس کے مسافروں کو اپنا استاد بنا لیجئے, پطرس رسول کو اپنا استاد بنا لیجئے, شنومی عورت جس نے الیشا کی مہمان نوازی کی پرانے عہد نامے میں, ذرا اس کی کبھی سٹڈی کر کے دیکھیے گا. شنومی عورت کو اپنا استاد بنا لیجئے اور مہمان نواز بنیے. ابراہیم اس وقت یہاں پر ایک کم 100 سال کا شخص ہے, اور کلام میں لکھا ہے وہ ممرے کے بلوتوں کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. بلوت درختوں کو بولتے ہیں, وہ ممرے ایک قسم ہے, ممرے کے درختوں کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. دوپہر کا وقت تھا اور اس نے دیکھا کہ 3 مہمان اس کی طرف آ رہے ہیں. ابھی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ خدا ہے بیچ میں, کیونکہ خداوند جو ہے وہ اس ٹائم اپنے مالک کو بھی خداوند کہا جاتا تھا, بیویاں شوہروں کو بھی خداوند کہتی تھیں. جیسے لفظ لارڈ ہے, لارڈ کا مطلب خداوند ہے. جیسے لینڈ لارڈ بھی ہوتا ہے, لارڈ ایک عام لفظ ہے, خداوند ایک عام لفظ ہے, لیکن خدا بہت بڑا لفظ ہے. اور خداوند کا مطلب ہے مالک, مطلب بیوی شوہر کو مالک کہہ دیتی تھی, یہ میرا مالک ہے. رعایا بادشاہ کو لارڈ کہتی تھی, اور لارڈ کا مطلب ہے خداوند یعنی مالک, یعنی میں تیرا غلام ہوں, میں تیرا خدمت گزار ہوں, تو میرا لارڈ ہے. یہ ایک عام لفظ ہے. دوپہر کا وقت ہے, ابراہیم ممرے کے بلوتوں کے نیچے ہے, 3 مہمان آ گئے ہیں. بوڑھا شخص ہے, 100 سال کا, ایک کم 100 سال تھی, اب 100 سال ہی لگا لیجئے, ایک کم 100 سال یا 100 سال میں اتنا کوئی بڑا فرق نہیں ہے. کیسا لگتا ہوگا 100 سال کا بندہ دوڑ کر گیا, اور آگے لکھا اس نے منہ کے بل ہو کر ان کو سجدہ کیا ہے. ابھی اس کو یہ پتا نہیں کہ خدا ہے بیچ میں. اگر یہ پتا ہوتا کہ خدا ہے تو کبھی بھی ان سے کھانا نہ پوچھتا, کیونکہ خدا کھانا نہیں کھاتا ہمارے والا. خدا گوشت نہیں کھاتا, خدا پھلکے نہیں کھاتا, خدا دودھ نہیں پیتا, خدا مکھن نہیں کھاتا, خدا یہ والی خوراک کھاتا ہی نہیں, فرشتے یہ والی خوراک نہیں کھاتے. ابھی تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ خدا ہے, ابھی تو وہ ان کو خادم سمجھ رہا ہے, مہمان سمجھ رہا ہے, اور مجبور کیا کہ میرے پر اگر کرم کی نظر ہو گئی, یا میرے مہمان بن گئے ہو, میرے پاس گھر میں آ گئے ہو, تو کھانا کھاؤ. اور پھر لکھا وہ دوڑ کر اپنی 90 سالہ یعنی ایک کم 90 سالہ بزرگ بیوی سے کے پاس گیا.
لونڈیاں بھی بہت تھیں, غلام بھی بہت تھے. 318 تو اس کے گھر میں غلام ہیں. کسی غلام کو آواز نہیں لگائی آج برکت لینی ہے. وہ غلام کسی نوکر کو بلا سکتا, جلدی آ جا بھائی, نہیں. 100 سال کا بندہ, ایک کم 100 سال کا, دوڑ کر بیوی کی طرف گیا, اٹھ بھائی پھلکے بنا. 90 سال کی خاتون, وہ کہہ سکتی تھی کہ اب کچھ خیال کر لے, میری عمر دیکھ, اتنی لونڈیاں ہیں, کسی کو باہر بول دے, روٹیاں بن جائیں گی. نہیں, تابع دار بیوی ہے. لیکن سائرہ ابراہیم کو خداوند کہتی تھی, اس کے پاؤں دھوتی تھی, تابع دار بیوی ہے. بہت بڑا ریکارڈ قائم کر دیا اس نے, وہ بیویوں کی ملکہ ہے. اس نے ایک بہت بڑا ریکارڈ قائم کیا. اس نے, وہ اپنے شوہر کو خداوند کہتی تھی کیونکہ وہ خدا کا خادم تھا, کیونکہ خدا اس سے بولتا تھا. ابراہیم خدا کے حضور میں رہتا تھا اور سائرہ جو تھی وہ ابراہیم کے حضور میں رہتی تھی. سائرہ کی اتنی کوئی دعائیں زندگی کا ذکر نہیں آیا, ہر جگہ ابراہیم کا ذکر آیا ہے. لیکن سائرہ جو تھی وہ بزرگ ابراہیم کے حضور میں رہتی تھی. پیدائش 18 باب پہلی ایسے شروع کریں. اب ٹھہرا کے دیکھیے گا جی, یہ دیکھیے کرنٹ کون سا والا آنے لگا ہے. 1000 واٹ کا کرنٹ کس کے اندر؟ 100 سال کے بوڑھے شخص کے اندر. اور عام بندہ نہیں ہے, 318 غلاموں کا مالک ہے, چھوٹا بندہ نہیں ہے, بابرکت شخص ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مہمان کو دیکھ کرنٹ ہی نہیں آتا, چلو جی لاؤ پانی, نکالو گلاس, ابھی آ رہا ہے, ابھی آ رہا ہے, ابھی چائے آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے. دوسری آیت کے اینڈ میں دیکھیں, خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا ایک اور زمین تک جھکا. چلے ہم دوڑا کی بات کر رہے ہیں, میں چھٹی ایسے پڑھتا ہوں. اور ابراہیم ڈیرے میں سارہ کے پاس دوڑا گیا اور کہا 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا. اور ابراہیم گلا کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا اور اس نے جلدی اسے تیار کیا. پھر اس نے مکھن اور دودھ اور بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا, اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا. کھانا رکھ کے کیا ہوا؟ چارپائی پہ لیٹ کے ساتھ نہیں لیٹا نا, بیٹھ گیا نہیں بیٹھا نا, کھڑا رہا. 3 دفعہ دوڑنے کا ذکر ہے. مہمانوں کو دیکھ کر دوڑا, بیوی کی طرف دوڑا, اور ایک موٹا تازہ بچڑا لانے کے لیے دوڑا. ایک جوان پکڑا, پتہ نہیں اس جوان کے ساتھ مل کے اس نے کیسے بچڑا کاٹا ہے, گوشت ہی ہے, بیوی کو لا کے دیا, اس نے بھونا ہے. مہمان نوازی میں کیا کچھ رکھا اس نے؟ بھنا ہوا گوشت, پھلکے, دودھ, مکھن, اور پھر کھڑا بھی رہا. برکت ایسے نہیں ملتی. چل بھائی پپو آ جا بھائی, آ جا بھائی جمیل, آ جا بھائی, 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 بس بلاتے رہو, بس نہیں. وہ محروم سے رہ جاتے ہیں برکت سے. پھر وہ اس کے جب پھل رزلٹ نکلتے ہیں, محتاجی, پریشانی, 10 اس سے مانگ, 20 اس سے مانگ. برکت بولے گی, لعنت بھی بولے گی, یاد رکھنا میری بات. برکت بولے گی. آج مجھے پتہ لگا ایک جادوگر سے ہماری جنگ رہی, ہم دعا کرتے تھے, وہ علم پڑھتا, لمبے عرصے تک جنگ رہی. آج مجھے پتہ لگا جادوگر نے اپنا مہمان, اپنا گھر بیچا ہے, بیچ کر اس نے کسی اور جگہ لیا, اور جو باقی پیسے بچے تھے اس نے وہ خرچ کر دیے, نوکری نہیں تھی. پھر وہاں سے مکان بیچا ہے تو اور جگہ پہ لیا, وہ ساری کرائے پہ چلا گیا, تو وہ پیسے تھے وہ بھی لگ گئے. اب نہ نوکری اور مکان بھی کرائے کا ہے. لعنت بولتی ہے, لعنت بولتی ہے, لعنت بولتی ہے. برکت بولتی ہے, برکت بولتی ہے, برکت بولتی ہے. 100 سال کے بوڑھے شخص کے اندر فالٹ کا کرنٹ آ گیا جی, مہمان نوازی کا. آپ کے اندر مہمان نوازی کا کرنٹ آئے, اس ٹائم آپ نے عزت دیکھنی ہے, جیب نہیں دیکھنی. پیسہ جائے گا وہ برکت کے ساتھ واپس آئے گا, عزت جائے گی وہ جلدی واپس نہیں آئے گی. آپ اس کے منہ میں آ جائیں گے, آپ کا مہمان جگہ جگہ آپ کی برائی کرے گا. عزت بچا لو گے, پیسہ لگا لو گے, آپ کا مہمان جگہ جگہ 50 لوگوں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا. آپ کی money is less than a man. جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آپ کی تعریف کرے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے آسمانی باپ کی تعریف ہوگی, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہاری روشنی آدمیوں پر چمکے. تو جب ہم بائبل مقدس کی روشنی میں رہ کر ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے آسمانی باپ کے نام کو عزت و جلال ملتا ہے, تو پھر تعریف تو ہوتی ہے. متی 25 باب کی 45 میں میرے پیچھے بولیں. اس وقت وہ ان سے جواب میں کہنے لگا, میں تم سے سچ کہتا ہوں, جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا.
اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ کسی ساتھ یہ ایسا سلوک نہ کیا تو تم نے میرے ساتھ یہ سلوک نہ کیا۔ کبھی کبھی گھر میں کوئی ایسا مہمان آ جائے، شاید وہ چھوٹا ہو، شاید وہ کوئی عام انسان ہو، تو ایک بندہ مہمان نوازی کرے، دیگر سوچ بھی سکتے ہیں وہ اتنے پیسے اس کے پاس آ گئے ہیں، ہر بندے کو یہ جوس پلا رہی ہے، ہر بندے کو یہ چائے پلا رہا ہے، ہر بندے کے لیے دودھ پتی بن رہی ہے۔ نہیں، چھوٹے سے چھوٹے مہمان کی بھی ہماری نظر میں عزت ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ہماری گلی میں ایک دوپہر کا وقت لگا ہوا ہے، گرمی ہے، ہاں جوتیاں بیچنے والا پٹھان تھا، اس نے کسی سے پیسے لینے تھے۔ اچھا، وہ پٹھان جو ہے نا وہ گلی میں گھوم رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، میں باہر آیا ہوں، پسینہ پٹھان کو آیا ہوا، کپڑے گیلے ہیں، مجھے کہہ رہا ہے ادھر آؤ یار، یہ ایڈریس دیکھو ذرا، یہ بندہ یہاں پر ہے۔ میں نے ایڈریس دیکھا، میں نے کہا یہاں تو ہماری گلی میں کوئی نہیں ہے۔ کہہ رہا ہے یار پیسے لینے تھے، جوتیاں لے کر آئے ہوئے ہیں، ایڈریس دیا ہوا ہے، اسے دکان پہ نام لکھوایا ہوا ہے، نمبر ایڈریس نہیں مل رہا۔ پٹھان پتہ جاتے نہیں جلدی۔ میں نے کہا خان صاحب یہاں تو بندہ نہیں ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کو پتا تھا کہ میں کرسچن ہوں۔ میں نے کہا خان صاحب آپ کے لیے پانی لے کر آؤں، ٹھنڈا پانی پیو گے؟ اور نہیں مہربانی۔ چلا گیا بندہ۔ میں بار بار مجھے دکان پر آنا پڑتا تھا، تقریباً دکان کام سارے میں ہی کرتا تھا، تو میں تھوڑی دیر بعد پھر آیا دکان پر، وہ پٹھان پھر گھوم رہا ہے، اور میں نے کہا خان صاحب بندہ ملا نہیں ملا، ٹھنڈا پانی لے کر آؤں؟ کہہ رہا نہیں مہربانی۔ کوئی آدھے گھنٹے میں پھر آ گیا، پٹھان پھر وہی گھوم رہا تھا۔ میں نے کہا خان صاحب بندہ ملا کہ نہیں ملا؟ کہتا نہیں، ٹھنڈا پانی لے کر آؤں؟ اور پٹھان کہتا ادھر آؤ۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا چڑ گیا شاید مجھ سے، یہ پتہ نہیں کیا کرے گا یہ پٹھان، یہ کیا غصہ ہوگا۔ مجھے کہتے ادھر آؤ۔ بیٹا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں سرفراز ہوں۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا میں مسیحی ہوں۔ کہہ رہا میرے گلے ملو۔ کہہ رہا تم نے میرا دل جیتا ہے۔ کہتا ہے میں آج یقین کر کے مانو، جو میرے ذہن میں مسیحیوں کا کنسیپٹ تھا تم نے بدل دیا تم نے آج، اور تم نے مجھ سے 3 دفعہ پانی پوچھا ہے، جاؤ تم نے دل جیت لیا میرا۔ کیسی بات ہے؟ مہمان نوازی کی عادت، مہمان چھوٹا ہو مہمان بڑا ہو، آپ کے پاس چائے پلانے کی توفیق ہو، بوتل پلانے کی توفیق ہو، کھانا کھلانے کی توفیق ہو، پانی پلانے کی توفیق ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کا مہمان آپ کے جذبات کاؤنٹ کرے گا، آپ کے جذبات پڑے جائیں گے، آپ کے اندر کا کرنٹ پڑا جائے گا کہ کتنے وولٹ کا کرنٹ آپ کے اندر آئے مہمان نوازی کا، اور مہمان خوش ہو کر جائے گا، اور آپ اس کے منہ میں آ جاؤ گے، اور وہ جگہ جگہ آپ کی تعریف کرے گا، اور آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ جو مثبت عزت ہے اس کے تو ہم حقدار ہیں، لیکن جو بناوٹی عزت ہوتی ہے، جو منفی عزت ہوتی ہے، جو صرف عزت کروانے کے لیے مہمان نوازی کرنی، وہ نہیں، یہ خدا ترسی کی بات ہو رہی ہے، یہ خدا ترسی کی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہر بندے کے مہمان نوازی کرو، بندہ غلط ہے تو آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے، بندہ جھوٹا خادم ہے، وہ چکر بازیاں کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کی مہمان نوازی بھی نہیں کرنی۔ خادم کا دیانتدار ہونا بھی ضروری ہے، آپ نے خادموں کو پرکھنا آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی اس کی نیت کیا ہے، یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے۔ ابھی مجھے کل ایک نوجوان بتا رہا تھا، کہہ رہا سر میں ایک خادم کے پاس ڈیوٹی لگ گیا اکاؤنٹنٹ کی، 40,000 روپے سیلری ڈیسائیڈ ہو گئی، کہہ رہا ہے میں نے 1 مہینہ کی، بڑی مشکل سے میں نے اسے سیلری نکلوائی، جبکہ اتنا پیسہ آ رہا تھا دہج کیوں کا، اور کہتا ہے مجھے اس نے 40,000 روپے کی بجائے 30,000 روپے دیے، اور بڑی مشکل سے دیے، اور کہنے لگا یہ اپنی پاکٹ منی سے میں دے رہا ہوں، میری تو بہت مشکل ہوگی میری، اور کہہ رہا سفید جھوٹ، کہہ رہا میں اس کا اکاؤنٹ مینٹین کرنے والا بندہ، اور مجھے آگے سے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ خادموں کے اپنے جذبات ہی نہیں خالی جانے، آپ نے اس کو پرکھنا ہے۔ خادم کے گھر میں جائیے، اس کی لائبریری دیکھیں، اس کی دعائیہ زندگی دیکھیں، آپ خادم کی مہمان نوازی دیکھیں، خادم کے اندر کا روح دیکھیں، جذبات دیکھیں، اس کے پیشن دیکھیں، اب میں اس کی سٹرگل دیکھیں، تو پھر پتہ لگتا ہے وہ خادم ہے۔ استادوں کی مار کھائی ہونی چاہیے اس نے، اس کے اندر خادم والا روح ہونا چاہیے، صرف بناوٹی بندہ نہیں ہونا چاہیے وہ۔ اوکے چلیں جی، یوحنا کا 3 خط، 1 باب، پہلی 8 آیات۔ مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گیوس کے نام
جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں۔ اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے، کیونکہ جب بھائیوں نے آ کر تیری اس سچائی کی گواہی دی جس پر تو حقیقت میں چلتا ہے تو میں نہایت خوش ہوا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں۔ اے پیارے، جو کچھ تو ان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے جو پردیسی بھی ہیں وہ دیانت سے کرتا ہے۔ انہوں نے کلیسیا کے سامنے تیری محبت کی گواہی دی تھی۔ اگر تو انہیں اس طرح روانہ کرے گا جس طرح خدا کے لوگوں کو مناسب ہے تو اچھا کرے گا، کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے ہیں جو غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے۔ بس ایسوں کی خاطرداری کرنا ہم پر فرض ہے تاکہ ہم بھی حق کی تائید میں ان کے ہم خدمت ہوں۔ میں جب پنجاب گیا تو ایسے خادموں کو رخصت کرنا، ان کا انداز، کپڑے، جوتیاں، موزے، ہدیے، یہ سردیوں کی چادر، کھانے، لنگر، ناشتے۔ میں کراچی کا رہنے والا تھا، میں نے تو ایسی مہمان نوازی دیکھی نہیں تھی کبھی۔ آپ واش روم میں نہانے گئے ہیں، اوپر دروازے کا ٹاول رکھ دیا انہوں نے، کپڑے استری ہو گئے بھائی آپ کے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دھل گیا، استری ہو گئے، پالش ہو گئے۔ یار یہ پیسے لو یار، دانتوں کا برش لے کر آؤ یار، پیسے رکھو بھائی، پیسے رکھو بھائی۔ اتنی ٹاپ کلاس کی مہمان نوازی، اور پھر برکت۔ آسمان کیسے نہیں کھلے گا؟ آسمان کھلے گا۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب کی 12ویں آیات سے 15ویں آیات تک۔ جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا؟ لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا، بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں کہ ہمارے باعث مسیح کی خوشخبری میں حرج نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کے خدمت گزار ہیں وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں؟ اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کریں۔ لیکن میں نے ان سے کسی بات پر عمل نہیں کیا، اور نہ اس غرض سے یہ لکھا ہے کہ میرے واسطے ایسا کیا جائے، کیونکہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے۔ 14ویں آیت۔ اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کریں۔ بیٹھے جی۔ دیکھیں، اگر آپ کو خوشخبری سنانے آپ کے گھر پر آ جاتا ہے، آپ کسی کو بلا لیتے ہیں اور آپ کی روح تازہ ہو جاتی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے خوراک ملی، مجھے تازگی ملی، مجھے خدا نے چھوا، مجھے خدا کے کلام نے چھوا، تو آپ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں، پھر برکت ملے گی۔ جب آپ کسی خادم کی خدمت کرتے ہیں اپنے ہدیے سے یا مہمان نوازی سے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے پاس وسائل تھے وہ اس نے خرچ کیے، پیٹرول چلایا، ٹائم خرچ کیا، اب آپ اس کو دوبارہ چارج کر رہے ہیں اگلے پلان کے لیے، وہ کہیں اور بھی جائے، آپ کے ہدیے سے وہ کہیں اور بھی انجیل سنائے، وہ آگے بڑھے۔ اب جو وسائل وہ خرچ کر کے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اس کو پھر چارج کر رہے ہیں اگلے وسائل کے لیے، اگلے کام کے لیے۔ میں ایک جگہ پنجاب میں تھا، تو ایک نوجوان نے وہاں مورالی والے میں میرے وسیلے توبہ کی ہے، اظہر نام ہے ان کا۔ تو اظہر میرے ساتھ تھا، تو 2-3 گاؤں میں ہم لوگ گئے، کلام سنایا، تو 2-3 نوجوان آ گئے مجھے دبانے کے لیے۔ میں نے ان کو منع کیا کہ نہ دباؤ، انہوں نے میری ٹانگیں دبا دی جی، بازو دبا دیے، کندھے دبا دیے۔ نہیں سر جی، میرے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے مجھے دبایا۔ تو اظہر جو تھا وہ سہمدری بھی کر رہا تھا، تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ سر یہ مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ دبانا، تو کوئی کسی کو دبائے تو یہ تو ایسے لگ رہے تھے پیری فقیری ہے، استادی شاگردی ہے، یہ اس طرح۔ میں نے کہا نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کسی خادم کو دبا رہے ہو نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدمت کر کے آپ کے پاس آ گیا، اس نے یہاں خدمت کی ہے۔ ایسے خادم ہوتے ہیں جن کو زیادہ برڈن ہوتا ہے، ایک عبادت، دوسری عبادت، تیسری عبادت۔ یہ ابھی میں یہاں پر تیسری عبادت کروا رہا ہوں۔ پہلے میں شاہ لطیف ٹاؤن گیا تھا، پھر میں بٹائی کالونی گیا، پھر میں یہاں پر آیا ہوں، اور میں نے پوری رات جاگنا ہے، میں نے ہول نائٹ
صبح تک بیدار رہنا ہے, کوئی نہ کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہے, کوئی نہ کوئی پیغام تیار کرنا ہے, کوئی نہ کوئی پلان بنانا ہے, پھر صبح گھر کی ذمہ داریاں, بچوں کو اسکول چھوڑ کر آؤ, یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو, پھر بدن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے صبح. اور خدا اس نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. تو میں نے کہا یہ جو مجھے دبا رہے ہیں, یہ مجھے تیار کر رہے ہیں, یہ مجھے پھر دوبارہ ریفریش کر رہے ہیں کہ میں آگے کہیں اور جا کے انجیل سناؤں. اب میں ان کے پلیٹ فارم سے پھر فریش ہو کے نکلوں, اب میں کہیں اور جاؤں, اب میں کسی اور تک پہنچوں. جب آپ کو کسی کلام سے تسکین ملتی ہے اور آپ وہاں مٹھی کھولتے ہیں, آپ کے اوپر آسمان کھلتا ہے, اور آپ مٹھی اس لیے کھولتے ہیں کہ جیسی مجھے برکت ملی ہے میں اس خادم کو دوبارہ چارج کرتا ہوں, اب یہ کہیں اور جائے. اس نے پہلے وسائل خرچ کیے ہیں, اب یہ وسائل بھی خرچ کرے, اور پھر برکت ملتی ہے, پھر آسمان کھلتا ہے, اور پھر جواب آتا ہے. یاد رکھیں, بار بار کہتا ہوں, مہمان نوازی ہمارے کردار کا ایک جز ہے, اور یہ بہت اہم چیز ہے, ہماری شخصیت پہ بہت گہرا اثر ڈالتی ہے. آپ کسی کی مہمان نوازی کریں, آپ کا مہمان خوش چلا جائے گا, وہ ساری زندگی کے لیے آپ اس کے منہ میں سے اچھے لفظوں سے نکلیں گے, اور وہ آپ کی تعریف کرے گا اور آپ کی عزت ہوگی. آپ کا مہمان بارہا مایوس ہو کے نکلے گا, پریشان ہو کے نکلے گا, رد ہو کے نکلے گا, نظر انداز ہو کے نکلے گا, تو وہ لمبے ٹائم تک وہ جگہ جگہ آپ کی انسلٹ ہوگی. اپنی عزت قائم رکھنی, ہم مسیح ہیں, ہمیں اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنی عزت کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیٹس امپورٹنٹ.